گمن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر شکریہ. سب سے پہلے میں اسرائیل جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور بدمعاش ہے، ایران پر جہاریت کی پرزور مذمت کرتا ہوں. پاکستانی حکمرانوں اور مسلم امہ کو التجا کرتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں اکٹھے ہو کر اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے عزائم کو نیست و نابود کریں. آج ایران پر ہوا ہے تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، جس طرح میں نے 6 مئی کو یہاں اسی فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا، حالانکہ رات کو اٹیک کیا تھا 6-7 کی رات کو، میں نے کہا تھا کہ انڈیا اس دفعہ ہم تمہیں اندر گھس کر ماریں گے، اور وہی ہوا. پاک افواج، ہماری تینوں افواج نے اللہ کے فضل و کرم سے اور پاکستانی عوام کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو ان کے گھر گھس کر مارا اور 7-0 سے جنگ جیتی. اس کے لیے میں پاک فوج، بری بحری فضائیہ کو اور ان کے چیفز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ پاکستان میں یکجہتی تھی، اور ہمارے لیڈر نے، عمران خان نے جیل کے اندر سے پیغام بھیجا تھا کہ ہم سب کو چھوڑ کر پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انڈیا کا مقابلہ کریں گے، اور وہ کیا. اس کے بعد انشاءاللہ میں اسی ہاؤس پہ فلور اوپر کھڑا ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسرائیل کی آخری چال ہے اس کے، کیونکہ اس کے بعد انڈیا کا جو اپنا اسرائیل کا نقشہ ہے دنیا میں وہ مٹ جائے گا. کیونکہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تھا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، بے شک وہ مشرکوں کو پسند نہ ہو. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. انشاءاللہ اسرائیل ایران کو مت فلسطین سمجھے، ان پہ ہماری طرح جذبہ ایمانی کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور اس کی انہوں نے ریٹیلیشن کی ہے اور ان کا جہاز بھی گرایا ہے. میں ان کے لیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علامہ اقبال جس کو وہ اپنا شاعر سمجھتے ہیں، اسی کا شعر ان کی نظر کرتا ہوں. آئینے جوان مردہ حق کے گویو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. ہماری دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں، مسلم امہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ وہ فتح یاب ہوں گے. اب میں غلام حکمران اور 47 کی پیداوار کو جو آئی ایف نے بجٹ دیا ہے، جو اور وہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے یہاں آ کر پڑھ کے سنایا ہے، اس کی طرف آتا ہوں. دراصل بجٹ 2025-26 جادوئی اعداد و شمار کا گورکھ دندہ ہے. عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. بظاہر یہ 17,573 ارب کا حجم ہے، لیکن زمینی حقائق، خواہ وہ بزنس طبقہ ہو، کسان ہو، مزدور ہو، جوان ہو، سب مایوس ہیں. ان کے لیے کچھ نہیں رکھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہے. ایک شعبہ نہیں ہے جہاں مائنس میں نہیں گیا. آپ مزدوروں کی منیمم ویج لے لیں جو 37,000 ہے، اور وہ انڈائریکٹ جو ٹیکس دیتا ہے ہر چیز خریدنے کے لیے، وہ تقریباً اس کا 2,000 روپے ٹیکس بن جاتا ہے. 200 یونٹ کا بل 8,000 آ رہا ہے.
2 مرلے کے گھر کا مکان پانی کا بل بھی اس کا 1000 روپے آتا ہے. وہ کیسے غریب آدمی گزارا کرے گا؟ اسی لیے پاورٹی لائن جو ہماری 45% پہ چلی گئی ہے. اور پھر وہ مزدور جو ہے وہ انڈسٹری کے مالک کے رحم و کرم پر ہے. اس کو 37,000 بھی نہیں ملتا, اس کو رجسٹر بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کو بینیفٹ فنڈ دینا پڑتا ہے, گریجوٹی دینی پڑتی ہے, وہ اوائڈ کرتے ہیں. اس کے لیے کچھ نہیں رکھا. اسکول ٹیچروں نے یہاں ہڑتال کی, کیا ان کو پینٹ 10% انکریز دی ہے. ابھی پنجاب کی طرف آئے. پنجاب حکومت پہلے بھی کسان دشمن تھی, اس دفعہ بھی اس نے اپنی کسان دشمنی کا ثبوت دیا ہے. 2200 ارب کسانوں کو ہوا ہے, خسارے میں گئے ہیں. میں کیونکہ ایک زمیندار کا بیٹا ہوں, میں خود گندم اگاتا ہوں. یقین کریں جب گاؤں میں اچھا فصل ہوتا تھا پورا گاؤں سارا سال خوشحالی کا شکار رہتا تھا. آج پاکستان کی 75 سالہ 70 سالہ تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں ہوئے کہ ہماری ایگریکلچر گروتھ جو ہے -13.47 گئی ہے. اس کے علاوہ کپاس جو ہم باہر بیچتے تھے آج وہ بھی 30% مائنس پہ ہے. اور ویتنام جیسا ملک, چھوٹا سا ملک سے ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. گندم لے لیں 10% مائنس, مکئی لے لیں 15% مائنس, گنا, چاول, دالیں, کوئی چیز وہ بتائیں مجھے یہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو, جعلی حکومت کو, کہ یہاں کا جھوٹ بولتے ہیں, تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. زراعت کے ساتھ انہوں نے وہی کیا جو جس کا نتیجہ زراعت برباد, کسان برباد. اور اس کا پاکستان میں نے اسی ہاؤس پہ کہا تھا جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم مل کر باہر سے گندم اگائی تھی اور وہ گندم بھی کھانے کے قابل نہیں تھی. ہمارے ملک میں ریکارڈ گندم پیدا ہو رہی تھی. اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ سی ایم صاحبہ پنجاب نے پہلے کسانوں کو کہا کہ میں آپ کو پورا, آپ گندم اگائیں, میں آپ کو پوری پرائس دوں گی. جب گندم پکی تو کہا کہ نہیں, ہم تو نہیں خریدیں گے. انڈیا ہمارے ساتھ والا ملک, وہاں ایک عام پارٹی کا وزیر اعظم ہے بھگوت سنگھ, 8 ایکڑ کا مالک ہے. وہ یقین کرتا ہے کہ ایک ایک دانہ کسان کا خریدا جاتا ہے. انہوں نے 5 سے 7 ولیج کے اوپر ایک مارکیٹ بنائی ہوئی ہے اور 72 گھنٹے میں وہ گندم خریدتے ہیں, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں زمیندار کو آڑتی لوٹتا ہے, مڈل مین 20 سے 2100 روپے بیچتا ہے اور وہ بعد میں وہ کماتا ہے. یہ کیسا ملک ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ کسانوں کی, مزدوروں کی, وہ ویلفیئر اسٹیٹ ان کا سوچے, نہ کہ وہ ان کی دشمن بن کے یہ ثابت کرے کہ میں تو, کیونکہ ان کے اپنے پیسے باہر ہیں, ان کے کاروبار باہر ہیں, انہوں نے باہر چلے جانا ہے, انہوں نے یہاں نہیں رہنا. سب سے بڑا مسئلہ, مجھے اسپیکر صاحب پتہ ہے آپ کو جلدی ہے, لیکن میں ادھر میرے سیالکوٹ کے ایک بل گیٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, چلے گئے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی تقریریں نہیں سنتے. وہ سیاسی پنڈت بھی ہیں سیالکوٹ کے, کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی سیاست صرف ایک لیڈر کے اوپر گھومتی ہے. کیوں نہ گھومے؟ وہ پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے, وہ کل بھی وزیر اعظم تھا, آج بھی وزیر اعظم ہے. ان کو راتوں رات یہ بجائے کچھ کرنے کے, شکریہ. کچھ کرنے کے
آپ کو 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے. نہیں اب 10 منٹ آپ کے ہو گئے. اگر آپ وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو میں مائک کھولتا ہوں, باقی 10 منٹ اور 2 منٹ. جی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. جو اس حکومت نے اس کو مزید بڑھا کر کہا کہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں, سب کرو. نیب میں 18 امینڈمنٹ کی, ساری پرسنل اسپیسیفک تھی. نیب کو بے تقیری اس کی کر دی ہے, اسمبلی کی بے تقیری کر دی ہے. میں ابھی یہاں میرے بھائی نے ناروال کا ذکر کیا. آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب, کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یو این او نے جنیوا میں 2003 میں ایک ڈیفینیشن نکالی تھی جو عین اسلام کے مطابق ہے, مس یوز آف پاور, ابیوز آف پاور. یہ پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹر اپنے علاقے کے لیے 50 ارب کی روڈ بنا رہا ہے. میرے حلقے میں یونیورسٹی 2020 اور 21 میں عمران خان نے افتتاح کیا تھا, اس کا 60% کام ہے, اس کے فنڈ بند کر دیے ہیں. روڈ سمڑیال سے کھاریاں موٹر وے خان صاحب نے افتتاح کیا تھا, اس کے فنڈ بھی روک دیے گئے ہیں. یہ کیا, اس سے بڑا کیا بدماشی اور اسے کیا کرپشن ہو سکتی ہے؟ ان کو خوف خدا ہی نہیں ہے, انہوں نے مرنا نہیں ہے, اللہ کو جواب نہیں دینا. اس لیے میرے جا کے حلقے میں دیکھیں تاریں لٹک رہی ہیں, روز لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کیونکہ میں اپوزیشن کا ہوں. یہ کون سی انصاف ہے؟ ادھر آ کر یکجہتی کی باتیں کرتے ہیں, انصاف کی باتیں کرتے ہیں اور اپوزیشن کو فنڈ بھی نہیں دیتے, اور پھر کہتے ہیں جی آئیں. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آئے ہوئے, نہ لوگوں میں یہ جا سکتے ہیں. شکریہ. خدا را شکریہ. ہو گئے, اب 2 منٹ سے اوپر ہو گئے, 2 منٹ سے اوپر ہو گئے. شکریہ.